ہمیں ماضی سے نکلنا آنا چاہیے. ہماری بہت بڑی غیر محسوس طریقے سے ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم یہ قوم یہ ایک انسان اپنی ماضی میں پھنس کر رہ جاتا ہے، رہ چکا ہے، رہا ہوا ہے، اور اس ماضی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر. جہاں جہاں مسائل ہیں اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے، اس کو سیکوینسنگ کے ساتھ اس کے پیچھے جائیں گے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ دماغ وہ ذہن وہ ماضی میں ہی پھنسا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے. جو اس ماضی سے حال میں آ گیا اس کے طور طریقے، اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا، وہ کارآمد اس معاشرے کا فرد بن گیا. لیکن جو بھی اس ماضی میں پھنس کر رہ چکا ہے اور رہا ہوا ہے آج تک، وہ اس معاشرے کا آج کے حال کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نتیجتاً وہ گمراہی کے راستے پر ہے. اگر آپ تاریخ کا حوالہ دیکھیں، اگر آپ تاریخ میں جائیں تو صرف میں تاریخ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ماضی میں پھنسے ہوئے تھے تو ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر جا رہے تھے نعوذ باللہ حضور کو شہید کرنے. باپ دادا پرداداؤں کے مذہب کے ماضی میں جب پھنسے ہوئے تو یہ کردار تھا، اور جب ماضی چھوڑ کر اس وقت کے حال کو ایکسپٹ کیا تو خلفائے راشدین بنے، 6 برِ اعظموں میں اسلام کا جھنڈا گاڑنے والے بنے. خالد بن ولید جب تک ماضی میں پھنسے ہوئے تھے تو سخت ترین تھے، حق والوں کے لیے اور حال کو ماننے والوں پر سخت ترین تھے. لیکن جس دن ماضی سے نکل کر حال کو تسلیم کیا، اس وقت کو تسلیم کیا، سیف اللہ کہلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب دیا، اللہ کی تلوار بن گئے. اور آج خالد بن ولید کو لوگ پورا عراق اور آدھا شام فتح کرنے والے سپہ سالار کے طور پر جانتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کانگریس کے کرتا دھرتا تھے، تو کانگریس کی پارٹی کے کرتا دھرتا جب بنے ہوں گے تو شغل میلہ کرنے کے لیے تو نہیں گئے ہوں گے، کوئی مقصد لے کر گئے ہوں گے. کانگریس میں کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن جب اس مقصد کو اپنے سامنے پر ہوتا ہوا نہیں دیکھا تو ماضی میں پھنس کر نہیں رہ گئے، اس ماضی کو ترک کیا اور اس وقت کے حال کو ایکسپٹ کیا، اور پھر مسلم لیگ جوائن کر کے آج وہ بابا قوم ہے. اگر قائد اعظم ماضی میں پھنسے رہتے تو آج پاکستان کا وجود نہیں ہوتا، اور قائد اعظم محمد علی جناح بابا قوم، بابا پاکستان کے بانی نہیں ہوتے. تو ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ہم میں سے بہت سو کا ماضی ہے، بلکہ ہم میں سب کا ہی ماضی ہے. کسی ایک خاص گروپ کے ساتھ، کسی کا دوسرے خاص گروپ کے ساتھ، ہم سب کا ایک ماضی ہے. میرے ساتھیوں، سوچو کبھی بیٹھ کر، خیال کرو اپنی سوچ کے اوپر، اپنے حالات کے اوپر ذرا سکون سے بیٹھ کر. تو جہاں جہاں ہم کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، وہاں ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اپنے ماضی کو چھوڑنے کے لیے، ترک کرنے کے لیے، نکلنے کے لیے تیار نہیں. ہم آج کو ایکسپٹ نہیں کر رہے. رب کی یہ سنت نہیں ہے. اللہ حال والوں کے ساتھ ہے. ماضی کو بڑوں نے، جنہوں نے دنیا میں اپنا نام کمایا، جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے ماضی کو ٹارچ کے طور پر استعمال کیا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے استعمال کیا، اس میں اٹک کر نہیں رہ گئے، اس میں پھنس کر نہیں رہ گئے. ہم بھی اپنے ماضی سے سیکھ رہے ہیں. آج جو اپنی اس پارٹی کی بساط بچھائی ہے وہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بساط بچھائی ہے، ماضی کی تلخ حقیقتوں سے سیکھتے ہوئے یہ بساط بچھائی ہے. تو ہمیں آج کو ایکسپٹ کرنا ہے، اس ماضی کو، گزرے ہوئے کل کو روشنی کے طور پر استعمال کرنا ہے. جہاں جہاں ہمیں اندھیرا محسوس ہو، ہم ماضی سے روشنی لیں، ہمیں گائیڈنس مل جائے گی. تو ہم میں سے سبھی لوگوں کا ایک ماضی ہے، اور آج جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ماضی میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. آج آپ ان کی باتیں اس طرف سے بیٹھ کر سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوتی ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس دور میں اتنا سب کچھ دیکھنے، سننے، سمجھنے کے بعد بھی کوئی اتنا بے وقوف ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنی اس کی آنکھوں پہ پٹی عقل و شعور پر اللہ تعالیٰ پردے ڈال سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ وہ ماضی سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا اور بہت بڑا طبقہ وہ ماضی میں پھنس کر رہ گیا ہے. نتیجتاً وہ گمراہ ہو گئے، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، وہ ایک عجیب خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں. اس کو میں اگر سمیٹ کر اس والی بات کو آج کی سیاست پہ لے آؤں، چونکہ یہ تربیتی اجتماع ہے، یہ بات میں نے اپنی دانش میں آپ
آپ کے ساتھ شیئر کی. یہ کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے, ہمیں اس کو سمجھنا بھی ہے اور آگے ہمیں سمجھانا بھی ہے. اگر میں آج کے حالات پہ لے آؤں تو آپ پچھلے چند دنوں سے ڈیفینیٹلی آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, اس شہر کے شہری ہیں, اس ملک کے باشندے ہیں اور دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. تو میں ایک مثال کے طور پر, صرف آپ کو مثال سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ لندن میں ایک پراپرٹی کے کیس کی ڈیٹیلنگ آپ کے کانوں میں آ رہی ہوگی اور آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی 10 ملین پاؤنڈ کی پراپرٹیز ہیں. اس پر ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ وہ ہماری ہے, اور ایم کیو ایم کے الطاف حسین صاحب نے اس کے اگینسٹ یہ دعویٰ کر رکھا ہے کورٹ میں کہ نہیں یہ ان کی ہے. تو یہ کیس چل رہا ہے, ہماری اس میں اندر کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ میرا پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھ چکے ہوں گے, ہم نے اس میں کوئی, ہمارا اس کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن یہ ہے بڑی عبرت کی بات, سمجھنے کی بات, اور میں اس کو ایز اے کیس اسٹڈی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو 10 ملین کی پراپرٹی ہے یہ تمام نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو کہ بھی جس کا کیس چل رہا ہے, یہ سب کچھ یہ نہیں ہے, ساری مکمل جائیداد یہ نہیں ہے, یہ تو بہت تھوڑی سی چیز ہے. اور یہ لندن کی بات ہے, پوری دنیا بھر میں اور بھی ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن جو ابھی چل رہی ہے, جو جس کی لسٹ ہے اور جو سب کے سامنے جس کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, اس کی کاسٹ جو ہے وہ آج کی بالکل منیمم کاسٹ نکال کے بھی آ رہی ہے کہ بھئی 10 ملین پاؤنڈ یعنی کہ 1 کروڑ پاؤنڈ کا مطلب ہے کہ 300 کروڑ پاکستانی روپیز, 3 ارب روپے کی تو صرف جائیدادیں ہیں. تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ بھئی پارٹی غریبوں کی نہیں ہے. یہ دعویٰ ہے کہ بھئی ایک دن بھنڈی بناتے ہیں قائد تحریک اور 4 دن جب تک بھنڈی ختم نہیں ہوتی, جب تک نیا سالن نہیں بناتے تقریروں میں, یہ کام تو ختم ہو گیا. یہ بات تو ایکسپوز ہو گئی کہ بھئی 300 کروڑ روپے کی تو پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں, تو پھر بھنڈی کیوں کھا رہے ہیں بھائی؟ کارکنوں کو بتا رہے ہیں ایک دن بھنڈی بناتے ہیں تو 4 دن, تو یہ اینی وے اس پہ نہیں جاتے ہم, لیکن یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ بولی جاتی ہے. تو غریبوں کی پارٹی تھی نا بھائی, دوسروں کو تانے دیتے ہیں, تو صرف 300 کروڑ روپے کا تو صرف کیس چل رہا ہے. اچھا بھائی یہ کتنی شرم کی بات ہے, بے عزتی کی بات ہے اردو بولنے والے مہاجروں کے لیے کہ آج مہاجروں کا حشر یہ ہے شہر میں کہ نوکری کوئی دے نہیں رہا مہاجروں کو, کوئی نیا اسکول شہر میں کھول نہیں رہا, نیا کالج ہے نہیں, بلکہ جو کالج بنے ہوئے تھے ان پر بھی سرکاری عمارتوں کے بورڈ لگا کر اس کو بھی کنورٹ کر رہے ہیں. کچرا ان کا اٹھا نہیں رہا, پینے کا پانی ان کو کوئی دے نہیں رہا, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا نہیں رہا, سردیوں میں گیس نہیں ہے, گرمیوں میں لائٹ نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں اپنے بچے کو باہر بھیج دے, 0.1% لوگوں کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے. 99.99% کے بچے یہی ہیں. تو آج مہاجروں کی پہلے کوٹا سسٹم پر رہنے والی جماعت کے کوٹا سسٹم ختم کریں گے. بھٹو صاحب نے کوٹا سسٹم نافذ کیا کہ 60% کوٹا دیہات کا, گاؤں کا, اور 40% شہری علاقوں کا. آج کی پیپلز پارٹی وہ جو 40% شہری کوٹا تھا وہ 40% شہری کوٹا بھی نہیں دے رہی, اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا جو کہ 40% شہروں کا ہے اس پر بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر وہ کوٹا بھی نہیں دے رہے. تو آج حشر یہ ہے. تو شاید اگر مہاجروں کے نام کی فکر کرنے والے اور نام پر سیاست کرنے والوں کو اگر کسی زمانے میں سب سے زیادہ مہاجروں کے لیے فکر مند ہونا چاہیے تھا تو وہ آج کا دن, میں ادھر کی بات کر رہا ہوں, آج کا دن ہے. اس سے زیادہ حالات خراب تو 81 میں نہیں تھے, 78 میں نہیں تھے, 84 میں نہیں تھے, 90s میں بھی نہیں تھے, 2000 میں نہیں تھے, 2022 میں آج جتنی ابتری ہے, مایوسی ہے, یہ تو کبھی بھی نہیں تھی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی سب کچھ چھوڑ کر جو جہاں جس بھی جگہ ہے وہ قوم کے فیوچر کے فکر کرتا. لیکن کیا کر رہے ہیں کہ لندن کی پراپرٹی کس کی ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چل رہا ہے اور دنیا بھر میں جشن منایا جا رہا ہے کہ کس نے کیسے جواب دیا, کس نے کتنا منہ توڑ جواب دیا, کس نے سوشل میڈیا پہ کتنی زیادہ گالی بکی. کوئی بھی جیتے, یا الطاف حسین صاحب جیتے یا یہاں والے جیتے ہیں, مہاجروں کو کیا ملے گا؟ ہاں بھائی کوئی بھی جیتے, وہ جیتے یا یہ جیتے, اس سے کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا, اس سے میسورین واپس آ جائیں گے, اس میں نئی یونیورسٹیاں بن جائیں گی. کیا ہوگا, کیا فرق پڑے گا مہاجروں کی زندگی میں؟ کوئی بھی کیس جیتے کچھ بھی نہیں, کسی ذات کا فائدہ ہوگا, کسی انڈیویجول کا فائدہ ہوگا. اور اب جب یہ کیس چل پڑا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب دونوں طرف کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم تو شہیدوں کو دیں گے, یہ شہیدوں کے لیے دیں گے. شہیدوں کے گھر والوں کو تو بیچاروں کو اپنی عزتیں بچانا تم سے مشکل ہو گئی یار, کہ انسان زبان پر نہیں لا سکتا, کسی باہر والوں سے نہیں, تم رہنماؤں سے اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو گئی ان کے لیے, شہیدوں کے گھر والوں کے لیے. تم ان کو یہ پراپرٹیز دو گے, بکواس کرتے ہو. عمران فاروق کی بیوہ اور اس کے بچے قسم پرسی میں ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہیں اسی لندن میں. چلو اس کو بیچ کر تو بعد میں جو آنا تھا آئے گا, نہیں ہوگا سارا. ابھی بھائی 8 میں سے ایک گھر تو اس کو دیا جا سکتا تھا جو شہید, جس کو آپ, جس کے خود ہی مار کر جس کو آپ شہید انقلاب کا رونا رو رہے تھے, وہ شہید انقلاب اسی کے گھر والوں کو دے دیتے گھر. اگر شہیدوں کے لیے, دوسرے شہیدوں کے لیے تو یہاں لانا پڑے گا نا کچھ. ایک شہید کی فیملی تو ادھر ہی ہے. سب
جھوٹ ہے، سب بکواس ہے. اور اس کھیل میں جو لوگ لگے ہوئے پیچھے سپورٹر، وہ کہاں اٹکے ہوئے ہیں؟ وہ ماضی میں اٹکے ہوئے ہیں. وہ آج کو کھلی آنکھوں سے نہیں ایکسپٹ کر رہے، نہیں دیکھ رہے. نتیجہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں. ایک سوال سے دوسرے سوال کا جواب نہیں ہے. دوسری طرف ایک رہنما ابھی چند دن پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے منہ سے تو الطاف بھائی کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. میں تو آج بھی ان کی فلسفی کو ماننے والا ہوں، ان کے نظریات کو ماننے والا ہوں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو گالیاں پڑنا کم ہو جائیں گی. بزدلوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، بد کرداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے اس معاشرے میں. وہ کہیں کے نہیں رہتے. ہم نے 7 سالوں سے ڈنکے کی چوٹ پر جو کہا وہ اس کے اوپر کھڑے ہوئے نہیں ہوئے. آج صرف تمہارے سامنے تمہیں سمجھانے کے لیے تربیتی اجتماع ہے. مت ذہن سے نکالو یہ والی بات کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. میری باتوں کو کرٹیسزم سے ہٹ کر میں تمہیں ریئل ٹائم تمہیں مثالیں دے کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب انسان اگر اس کے پاس کوئی نظریہ نہ ہو اور اگر وہ صحیح راستے پر نہیں چل رہا ہو تو کتنی کمپلیکیشنز ہیں. آج جو لوگ لندن والوں کی طرف سے گالیاں بک رہے ہیں ادھر پاکستان والوں کو، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک آدمی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں ہے. ایک آدمی نہیں ہے. پوری پارٹی کی طرف سے ایک آدمی بھی نہیں ہے. ایک آدمی، ایک بندہ. نوٹ کیا ایسے بھائی، آج وہ حکومت میں ہے نا پارٹی، تو کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. کیا ہے؟ کوئی کارکن اپنے لیڈر کے لیے، اپنے رہنماؤں کے لیے، اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کا کردار اگر کوئی بول نہیں رہا تو اس کو پتہ نہیں چل رہا، سب کو سب کے کردار کا پتہ ہوتا ہے. اور ایسے موقع پر وہ اپنا ریئیکشن دیتا ہے، اپنا جیسچر دیتا ہے. یہ ان کو فیل بھی نہیں، کسی کو تڑپ نہیں ہو رہی، کسی کو فیل نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کی اونرشپ نہیں ہے. سب اپنے اپنے مفادات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. سب کا اپنا اپنا سیٹ اپ ہے، سب کے اپنے اپنے پرسنل انٹرسٹ ہیں. تو اگر کسی کو گالی پڑ رہی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ یا کوئی اگر غلط یا صحیح پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ساتھیو، اس طرح کا پورا ریوڑ لے کر آپ یہ دعویٰ کریں کہ آپ پاکستان کو ٹھیک کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے مسائل ٹھیک کریں گے، تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ ان مسائل کو بڑھائیں گے، آپ اس مسائل میں کنٹریبیوٹ کریں گے، آپ اس مسائل کو لوگوں کے لیے اور عذاب کا باعث بنیں گے. اس لیے بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ پاک سرزمین پارٹی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر جو جیسا بھی تھا ماضی میں، اس کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ تھا، وہ آ گیا. اب اس ادارے کا کام ہے، اس انسٹیٹیوشن کا کام ہے کہ یہاں سے اچھے انسان پروڈیوس کریں، یہاں سے بہتر انسان پروڈیوس کریں، اپنی بھی تربیت کریں، اپنے ساتھ والوں کی تربیت بھی کریں، خود کو بھی اچھا کریں اور اپنے ساتھ والوں کو اچھا کریں، اچھا انسان بنائیں. کیا کرنا ہے؟ سرٹیفکیٹ لینا ہے؟ نہیں. کہ پاکستان کے لوگوں کو آج نہیں تو کل یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جس کا آدمی اگر کسی عہدے پہ لگے گا تو وہ رشوت نہیں لے گا. یہ وہ پارٹی ہے کہ جس کا آدمی کہیں لگے گا تو اس کو اللہ کا ڈر ہوگا، اس کو خوف خدا ہوگا، اس کو مرنا یاد ہوگا، اس کا کردار ہوگا، اس کی تربیت ہوئی بھی ہے اور وہ اس پر ہم قسم کھا سکتے ہیں کہ وہ اپنے اس عہدے کو اپنے خاندان اپنے لیے استعمال نہیں کرے گا. یہ ایک عام پاکستانیوں کو اس بات کا ایمان ہونا چاہیے، ایمان ہو. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب وہ ہمارے طرز عمل کو اس طرح کا دیکھیں گے. اور طرز عمل تقریروں سے نہیں جائے گی. بات اچھی تقریر سے لوگوں کا دماغ نہیں بنے گا، میرے اور آپ کے عمل سے وہ دماغ بنے گا، میرے اور آپ کے کردار سے وہ دماغ بنے گا. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، کہ انسان کا عمل، اس کے ایکشن اس کے الفاظوں سے زیادہ تیز آواز میں بولتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، پہلے دن سے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم صرف عام سے لوگ نہیں رہیں. میں ایک کتاب میں مثال پڑھ رہا تھا، ایک شیر کی تشریح پڑھ رہا تھا، سمجھ رہا تھا اس کو. کسی کتاب میں نے مثال پڑھی کہ آپ گیلی ریت کو ساحل سمندر پہ جائیں، آپ مٹھی بھر ریت اٹھائیں اور اس کا گولا بنائیں. گیلی مٹی بن جائے گا، گولا بن جائے گا. اور اس گولے کو آپ جو ہے وہ کسی چیز پر دے ماریں، لیکن چونکہ وہ ریت کے بہت سارے ذرے ہیں تو آپ اس سے ایک باریک شیشہ بھی نہیں توڑ سکتے. وہ شیشے تک پہنچتے پہنچتے وہ تمام جو گولا تھا وہ ریزہ ہو جائے گا، بکھر جائے گا. لیکن اسی گولے کو، اسی مٹی کو آپ ذرا اس کو آگ دکھائیں، آپ ذرا اس کو پکا لیں، آپ اس کو ذرا پتھر نما بنا لیں، اس کو ذرا پکا لیں، اس کو آگ دکھائیں اور اس کو سخت کر لیں. اور پھر آپ جو ہے وہ اسی سیم گولے کو ذرا آگ لگا کر اس کے اندر ذرا اس کی ٹریٹمنٹ کر کے اور اسی ریت کے ذرے کے گولے کو آپ ذرا کہیں ماریں تو اپنا امپیکٹ چھوڑے گی. تو ہم نے اپنی ٹریٹمنٹ اگر نہیں کی، ہم نے اگر اپنے آپ کو پتھر نہیں بنایا تو ہم ریت کے ذرے کی طرح رہیں گے. کسی کو خراش بھی نہیں آ سکتی ہماری وجہ سے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر ہم اس معاشرے کے ناانصافیوں کو چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر میری اس پارٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے کے لیے ہم اور آپ یہ کام کر نہیں رہے، پروٹوکول کے لیے کام کر نہیں رہے، وزارتوں کے لیے کام کر نہیں رہے. ہمارے پاس سارے
مواقع موجود ہونے کے باوجود ہم نے اس رستے کو اختیار کیا، تو اس رستے کو اختیار کرنے کے باوجود اگر ہم اس پاکستان کے مسائل اور ان مسائل کو اگر نہیں ہم حل کر سکے تو پھر ہمارا کیا فائدہ؟ کر ہم تو ٹائم ضائع کر رہے ہیں۔